رمضان رضا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 27 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ جہان رضا نے اس سال الحمدللہ رمضان رضا کی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی۔ 26 پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، یہ 27واں پروگرام ہے۔ 2-3 پروگرام انشاءاللہ اور باقی ہیں، اور انشاءاللہ آخر رمضان تک یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری و ساری رہے گی۔ جہاں اتنے پروگرام آپ نے دیکھے ہیں، یہ جو 2-3 پروگرام ہیں ان کو بھی آپ نے مس نہیں کرنا، مکمل ہماری ٹرانسمیشن آپ نے دیکھنی ہے۔ جہان رضا نے کوشش یہ کی ناظرین کرام کہ مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو سکے، علماء کرام تشریف لائیں اور آپ کو مختلف موضوعات پر علم دین پہنچاتے رہیں، شرعی مسائل آپ جان سکیں، فقہی مسائل جان سکیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عشق رسول کی باتیں ہوں، قرآن کی باتیں ہوں، حکمت کی باتیں ہوں۔ یہ تمام کوششیں جہان رضا کرتا رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور جہان رضا آئندہ بھی اسی طرح کے بہترین پروگرام آپ تک پہنچاتا رہے۔ آج انشاءاللہ 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب کو عموماً شب قدر سمجھا جاتا ہے، اور مساجد میں ختم قرآن کا اہتمام بھی اسی رات میں ہوتا ہے، رت جگہ بھی ہوتا ہے، نوافل بھی ہوتی ہیں، تلاوت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، معتکفین کا رات بھر سلسلہ بھی رہتا ہے۔ بہت اہمیت کے حامل ہے 27ویں شب، اور اسے شب قدر چونکہ سمجھا جاتا ہے، لہذا اس شب قدر اور نزول قرآن کے حوالے سے شب قدر کو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اس حوالے سے بھی یہ رات بہت اہم ہے۔ تو اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محقق اہل سنت، مفکر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان سے آج ہم شب قدر کے فضائل جانیں گے، نزول قرآن کے بارے میں ہم جانیں گے، قرآن کی عظمت کے بارے میں جانیں گے، قرآن پاک کس طرح نازل ہوا، وقتاً فوقتاً کیسے نازل ہوا، اور شب قدر میں اس کی حیثیت کیا ہے، شب قدر کی حیثیت کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم نے علامہ صاحب سے جاننا ہے۔ ابھی وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا۔ کلام ربی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد رضا قادری صاحب، ان سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما أدراك ما ليلة القدر سبحان اللہ، ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان اللہ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سبحان اللہ، سبحان اللہ، بإذن ربهم من كل أمر سبحان اللہ، سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کلام ربی میں حافظ احمد رضا قادری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے، اور ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ وقت ہے نعت کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تعریف مصطفیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد رضا قادری، ان سے گزارش کروں گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔
رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا ہاں رمضان رضا. آپ ہی کا لکھا ہوا کلام اس کے اچھا جزاک سامنے اللہ سبحان اللہ کرتا ہوں. کیا بات پڑھی ہے. اس سے قبل درود شریف کا نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلاموں میں واہ سب سے اللہ اکبر. قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. اللہ کے کلاموں میں سب سے قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جیسے نبیوں کے سلطان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جیسے نبیوں کے سلطان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جبریل ابھی سے گرا پہنچے سرکار خدا کے پاس گئے. جبریل ابھی سے گرا پہنچے سرکار خدا کے پاس گئے. سرکار خدا کے پاس گئے. معراج کی رات بتاتی ہے معراج کی رات بتاتی ہے. ذیشان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. معراج کی رات بتاتی ہے. ذیشان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. اور ہر جان نے ایک دن جانا ہے. ہر جان نے ایک دن جانا ہے. جب موت نے آ کے بلانا ہے. جب موت نے آ کے بلانا ہے. جو نکلے آپ قدموں میں جو نکلے آپ قدموں میں اس جان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. جو نکلے آپ قدموں میں اس جان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے. انمول سخن کے موتی تو لکھے گئے ہزاروں چورانے. انمول سخن کے موتی تو لکھے گئے ہزاروں چورانے. لکھے ہزاروں چورانے.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بول سوخت کے موتی تو لکھے گئے ہزاروں شعراء نے لکھے گئے ہزاروں شعراء نے سب شاعر محترم محترم یہ سب شاعر محترم حسان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے یہ سب شاعر محترم حسان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے تو فقیر امت میں رسول اکرم کی اللہ کرم سے تو فقیر امت میں رسول اکرم کی امت میں رسول اکرم کی صد شکر رسول اکرم کے صد شکر رسول اکرم کے احسان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے صد شکر رسول اکرم کے احسان کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے اللہ کے کلاموں میں سب سے قرآن کا رتبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ احمد رضا قادری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا۔ کلام تو ایک فقیر، عاجز اور انتہائی گناہگار شخص کا تھا، لیکن جس انداز میں انہوں نے پڑھا اس کو کلام کو چار چاند لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے میں، ان کی آواز میں، ان کے ذوق میں، ان کے عشق میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وقت ہے ناظرین کرام وظائف کی دنیا کا۔ وظائف کی دنیا کی طرف چلیں گے اور قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے آج کا وظیفہ جانیں گے۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات بڑی عظیم و عالیشان رات ہے۔ آج کی رات کے بارے میں بزرگان دین نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں جو وظیفہ آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوا ہوں، یہ دعائیں قبول کرنے کا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو 7 بار پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کرے اور اللہ پاک سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، وظائف کی دنیا میں قاری عبدالحمید چشتی صاحب آج کا وظیفہ بتا رہے تھے۔ وقت ہے خزینہ علم کا، اور آج ہماری خوش قسمتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اکابر علماء کرام میں تحقیق کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، اور تقریر کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، تحریر کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، اور عمل کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام۔ ناظرین کرام، مجھے یاد ہے کہ جب اہل سنت
کا اسٹرگل کا دور تھا، جب مشکلات کا دور تھا، جب ہم بڑی تکلیفوں میں تھے، اور جب بد مذہب جماعتوں نے ہمارے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی، اس وقت ہم نوجوان ہوا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما علامہ نسیم صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی میدان عمل میں تھے، آج بھی میدان عمل میں ہیں، اور جب کبھی اہل سنت کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت سب سے پہلے آگے تشریف لاتے ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، ہاں رمضان رضا۔ 27 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے حضرت۔ آج کی رات جو ہے وہ شب قدر سمجھی جاتی ہے، عمومی طور پر لوگ شب قدر سمجھتے ہیں، نزول قرآن کی رات سمجھتے ہیں، اور بڑی برکتوں اور رحمتوں بھری رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے اور نزول قرآن کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اچھا موقع ہے اور اچھے پیغامات ناظرین تک جانے بھی چاہیے۔ جی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیلۃ القدر چونکہ جمہور علماء کے نزدیک بھی 27ویں شب ہی کو کہا جاتا ہے، جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جی اور مزید یہ کہ قرآن مجید کا تدریجاً اور نجماً تھوڑا تھوڑا نزول اسی شب سے ہوا ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی کہ بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا ہے۔ جی اور قرآن مجید میں سورہ دخان میں ایک مقام پر ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، کہ حامیم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر ابن عربی میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے محبوب، اپنی امت کی مغفرت کے لیے ہمہ تن مشغول اور مصروف رہنے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حامیم کا ترجمہ ہے۔ واہ واہ۔ اگرچہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، جی الف لام میم کا کیا معنی ہے، کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے، لیکن پھر یہ شیخ اکبر نے یہ بات کی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کتاب، روشن کتاب کی قسم، جی کہ اسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ۔ مجید میں تعارض اور تصادم اور اختلاف کہیں بھی نہیں ہے، جی ہر آیت ایک دوسرے کی مطابقت اور موافقت کے ساتھ ہے۔ جی اسی لیے مفسرین نے یہاں پر غور و فکر کیا اور پھر احادیث مبارکہ کو کھنگالا تو پتہ یہ چلا کہ ہاں بے شک قدر والی رات رمضان میں بھی نازل ہوا قرآن، سبحان اللہ۔ اور نصف شعبان المعظم میں برکت والی رات شب براءت میں بھی نازل ہوا، لیکن فرق ہے، جی قدر والی رات میں جو نازل ہوا وہ امت مصطفیٰ کے لیے نازل ہوا، واہ واہ واہ۔ اور برکت والی رات میں جو یکدم پورا قرآن نازل ہوا جی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لوح پر پڑھوا کر کے سب سے پہلا حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید جو ہے اس لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اس کا عالم بنا دیا کہ جب یہود و نصارہ کے علماء مدینۃ المنورہ میں ملے تھے تو انہوں نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو خائن کا کلمہ بھی استعمال کیا اور کہا کہ آپ کیسے چیک کریں گے کہ جبرائیل نے کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے؟ اس نے بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت نکال کر بنی اسماعیل کو دے دی، 5000 سال کے بعد آپ بنی اسماعیل میں پہلے رسول اور نبی بن کر آئے ہیں، تو یہ تو جبرائیل کی خیانت ہے، نعوذ باللہ، یہ بولا انہوں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام برہم اور ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا وہ امین ہے، اور آپ کی زبان حق ترجمہ سے امین کا کلمہ نکلا اور اللہ کو پسند آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل آج تک امین ہی کہلائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، روح الامین، سبحان اللہ، جبریل امین، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو کیا اس بات ہے۔ اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یکدم پورا قرآن نازل کیا گیا کہ آپ نے یہود و نصارہ کے علماء کو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، جبرائیل جب قرآن لے کر کے آتا ہے تو وہ چیک ہو جاتا ہے، اللہ، میں نے خود اپنی ذات میں چیک اینڈ بیلنس کا ایک وہ رکھا ہوا ہے پیمانہ، واہ،
کیونکہ اللہ نے مجھے پورا قرآن پہلے عطا کر دیا تھا، تو جبرائیل کہیں بھی خیانت نہیں کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے نزول کی رات ہمارے لیے، اور اس میں ایک بڑا اہم پیغام، اور وہ یہ کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں کیوں نازل ہوئیں۔ جی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلے کیوں نازل ہوئیں، جی اور ان 5 آیتوں میں کیا پیغام ہے؟ پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، جی سیکھنے اور سکھانے کی بات کی جا رہی ہے، جی قلم کی بات کی جا رہی ہے، اور جو انسان نہیں جانتا وہ انسان کو بتائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ واہ، یعنی آئندہ تمدن کی طرف اشارہ ہے، جی آئندہ علوم کے ذخیروں کی طرف اشارہ واہ، ہے نا۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ سب کچھ سکھانا ہے جی جو کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ، یہاں یہ حال اور استقبال دونوں میں یہ معنی مستعمل ہوگا۔ علم الانسان جی ما لم یعلم، اور ما لم یعلم میں ماضی ہے، جو کچھ نہیں جانتا تھا اب جانے گا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے وہ تمدن کے دروازے کھول دے گا، واہ واہ، ترقی کے راستے کھول دے گا۔ واہ، قرآن میں جو علوم آئیں گے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری رسول بھی اللہ نے اسی لیے فرما دیا سبحان کہ اللہ، اب آپ کے بعد کوئی اور تمدن کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو قرآن مجید جو ہے اس نے پہلا پیغام یہی دیا کہ اے میرے محبوب کی ذات پر ایمان لانے والو، پہلے تم ان 5 آیتوں کے اہل بن کر کے بتاؤ، جی تو پھر تمہیں قرآن اور بھی ملے گا، سبحان اللہ، پھر تمہیں سورہ مدثر بھی ملے گی، واہ، پھر سورہ کوثر بھی ملے گی، پھر سورہ روم بھی ملے گی۔ جو ترتیب ہے، نزولی ترتیب اور ہے جی اور موجودہ ترتیب اور ہے۔ جی تو مکۃ المکرمہ میں نے کوشش کی تھی کہ جہاں جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ آیات وہاں جا کر ہی پڑھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہمیشہ وہیں پڑھواتا رہا لوگوں کو بھی، جبل نور پہ غار ہرا میں۔ واہ واہ، سورہ مرسلات ہمیشہ جبل خندمہ میں مینا کے میدان میں پڑھوائی۔ واہ، کیا بات، تو یہ بھی ایک اپنا مزاج کہ بھئی جہاں قرآن جیسے نازل ہوا وہاں ویسی پڑھی واہ جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو بہرحال سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اقرا، پڑھو جی اپنے رب کے نام سے جی، سبحان اللہ، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، واہ، سبحان اللہ، اور جس نے تمہیں ایک لوتھڑے سے تخلیق کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس رب کے نام سے پڑھو جو بڑا اکرم ہے، جی، سب سے زیادہ لائق تکریم ذات وہی ہے، سبحان اللہ، وہ عزت والا ہے اور وہی عزت دیتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ کریم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے محبوب کی بھی ذات واہ، ہے۔ ان دونوں کے معنوں میں ذرا سا فرق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے کہ جو دوسروں کو بھی صاحب کرامت بنا دیتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کی طرف سے عطا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات فرمائی، اور پھر یہ جو فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم تک، تو اس میں پہلے قلم کی بات کی گئی کہ تم قلم کے ذریعے سیکھو، جی، قلم تمہارا ہتھیار ہے۔ واہ، اس میں طلب علم کے لیے قلم کو ہتھیار بتایا گیا، یہ قلم ہتھیار ہے۔ قرآن سیکھ لو، اوامر اور نواہی قرآن پر عمل کرو، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا میدان جہاد کا، پھر یہ قلم بھی ساتھ رہے گا جی، اور تلوار بھی ساتھ رہے گا۔ کیا بات ہے، ابھی کیا بات جہاد بالقلم کی بات ہے، ہے، واہ، پھر جو ہے جہاد بالسیف جی اس کی بات ہوگی جی، کہ سیف کو ہاتھ میں لے کر کے نکلو کیا بات، اور پھر جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا اہم پیغام دیا ہے جی، کہ قرآن جو ہے تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق ملتا رہے گا، اور اسی طرح ملتا رہا۔ جی بحمدہ تعالیٰ 23 سال لگے جی، اور مکمل قرآن مجید ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عطا فرما دیا۔ سبحان اب عنوان تو بڑے اس میں اور نکلتے ہیں کہ تدوین کیسے ہوئی قرآن مجید کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مدون آپ نے کس طریقے سے قرآن کی تدوین فرمائی، اور یہ جو لکھواتے تھے جو کاتبان وحی کے نام آتے ہیں،
پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسجد عریش کے مقام پر حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کے ذریعے قرآن مجید کو، جب جنگ یمامہ ہو گئی 700 حفاظ شہید ہو گئے، تو پھر قرآن مجید کو باقاعدہ ایک صحیفے کی صورت دینے کے لیے، ایک مصحف کی صورت دینے کے لیے وہ اہتمام بھی کیا۔ میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حکمائے یونان میں افلاطون نے ایک فلسفہ بیان کیا تھا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو اس نے جو ہے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں کون ہوں، تو علم فلسفہ کی بنیاد پڑ گئی۔ پھر اس نے یہ سوچا انسان نے کہ میں کس لیے ہوں، تو ریلیجین آ گیا۔ پھر اس نے اپنے جیسا ایک اور دیکھا تو سوشل سائنس آ گئی۔ پھر اس نے اس سے رابطہ کرنا چاہا تو لینگویج کی بنیاد پڑی، زبان۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے جانوروں سے مقابلہ کرنا تھا تو پتھر، اللہ نے جو فطری طور پہ ہتھیار دیے تھے پتھر، تو پتھر سے لڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد پتھر کو گھس کر کے چاقو بنا لیا، نیزہ بنا لیا۔ تو پہلے پیور سائنس، پھر اپلائیڈ سائنس آ گئی۔ پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر انسان جو ہے وہ دیواروں پر اپنے اندر کے اظہار کو لانے کے لیے فائن آرٹس کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں بت پرستی بھی شروع ہوئی، تو چٹانوں پر دیواروں پہ بنایا کرتے تھے۔ اور پھر 8ویں نمبر پر لٹریچر، اپنا جمالیاتی ذوق۔ اور 9ویں نمبر پہ جب کچھ لوگ مر گئے تو پھر باپ اپنے بیٹے کو بتاتا تھا تیرا دادا اتنا بہادر تھا کہ اس نے شیر کا جبڑا چیر دیا تھا، تو ہسٹری کی بنیاد پڑ گئی۔ تو یہ 9 علوم ہیں بس دنیا میں جو پائے جاتے ہیں، افلاطون نے یہ کہا۔ اور اسی کی روشنی میں ایک امریکن ہے میلول ڈیوی، اس نے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن شروع کی، اور اس نے کہا کہ یہ نمبر بانٹے اس نے سب کو۔ اسلام کو اس نے 297 کا نمبر دیا، اپنے لیے انہوں نے بہت سارے نمبر رکھے کرسچن کمیونٹی کے لیے۔ تو وہاں لائبریری آف کانگریس میں یہ مضمون آیا ان کے ٹرسٹی کے سامنے کہ قرآن مجید کو لائبریری میں کہاں رکھا جائے، کیونکہ ہر سبجیکٹ ایریا الگ الگ ہوتا ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ ایریا کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا دینی معاملہ ہے تو دین کی مذہب کی کتاب ہے 297، بس تو رکھ دیا شیلف میں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فیصلہ چیلنج ہو گیا، اور ٹرسٹی دوبارہ بیٹھے اور اپنی عہدیدار سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا چیلنج ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تو فلسفی بھی موجود ہے، کاسمولوجی بھی موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم یرو کفروا یعنی وہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہاں تو بگ بینگ تھیوری بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہی ولیم ہرشل کپلر کہتے رہے، اور یہی نیوٹن اور آئنسٹائن کہتے رہے، یہی بعد میں اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا۔ تو یہ تو انہوں نے کہا اچھا لاؤ ایک اور لاؤ قرآن، تو اس کو فلسفی میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ فیصلہ چیلنج ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی قرآن میں تاریخ بھی ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، انبیاء مرسلین کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک اور لاؤ قرآن، اس کو تاریخ میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ وہاں رکھ دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ چیلنج آیا سامنے کہ بھئی قرآن مسلمانوں کی خصوصی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے ان کے حدود و تعزیرات کے فیصلے ہیں، اور یہ قانون کی کتاب ہے۔ تو جب یہ قانون کی کتاب ہے تو جہاں ریفرنس سیکشن میں PLD بک ہوتی ہیں جو وکلا اور ججوں کے استعمال میں ہوتی ہیں، تو وہاں رکھا جائے اسے، تاکہ قانون جو قانون دیکھنا ہے وہ نکال لیا جائے اس میں سے۔ تو قرآن کو انہوں نے ریفرنس سیکشن میں رکھ دیا، تو وہ پردے میں چلا گیا، کیونکہ ریفرنس سیکشن میں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی، جب تک لائبریرین اجازت نہیں دے، اپروول نہیں دے، ریفرنس سیکشن میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو اب قرآن سے استفادہ کیسے کریں؟ تو پھر یہ فیصلہ چیلنج ہوا، ٹرسٹی پھر جمع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ریفرنس بک کی تعریف یہ ہے کہ وہ کتاب جو اول سے آخر نہ پڑھی جائے، جیسے ڈکشنری۔ اب ڈکشنری اول سے آخر تو نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ آپ ماشاءاللہ فقیر نورانی صاحب، تو اب آپ کے اسم کا معنی ڈھونڈنا ہو تو الفابیٹیکل آرڈر میں، تو وہ جب لغت دیکھیں گے تو فا کی ردیف میں جائیں گے، فا کے بعد قاف کی ردیف میں جائیں گے،
جب انہیں فقر مل جائے گا تو فقیر کا معنی بھی مل جائے گا. جی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ الف سے شروع کریں اور آخر تک پڑھتے چلے جائیں. جی انسائکلوپیڈیا بھی اول سے آخر نہیں پڑھا جاتا، المناکس بھی اول سے آخر نہیں پڑھی جاتی، جی زیجات بھی اول سے آخر نہیں پڑھی جاتی. تو اور جو 5 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اول سے آخر تک نہیں پڑھا جاتا. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ریفرنس بک نہیں ہے، جی اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کے ہاں 24 گھنٹے پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر سبحان یہ اللہ تراویح میں پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ شبینے میں پڑھی جاتی ہے واہ، کتاب. یہ مسلمانوں کے محلوں میں گزر جاؤ تو ہر گھر کی دیوار سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے کیا بات. فجر کے بعد. تو یہ تو بہت پڑھا جاتا ہے قرآن. تو اس اعتبار سے انہوں نے جوائنٹ سیکریٹری جو ان کا تھا اس نے ایک آخری فیصلہ کیا. میں خود موجود تھا، میں نے اس کو پروجیکٹر کی مدد سے یہ منٹس دیوار پہ لگوا کر کے میں نے خود پڑھا دیکھا ہے، کیونکہ ہر رجسٹر کو تو ہم پڑھ نہیں سکتے، جی اتنے عرصے کی قائم ہے. وہاں تو لاکھوں رجسٹر موجود ہیں جس میں میٹنگ کی منٹس کارروائیاں لکھی گئی ہیں. لہذا وہ انہوں نے جوائنٹ سیکریٹری نے لکھا کہ مسلمانوں کے دعوے کے مطابق یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بالٹی مور میں، پینسلوانیا میں، واشنگٹن ڈی سی میں اور ورجینیا میں قید نہیں کر سکتے، اللہ تو اللہ کی کتاب کو بھی لائبریری کے ایک خانے میں قید نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے فیصلہ کیا، جی اور یہ فیصلہ اتنا اہم فیصلہ ہے. جی میں نے میری کتاب جو ضیاء قرآن ہے تو اس میں نے اس کو باقاعدہ درج بھی کیا ہے، اور لوگوں نے اس کی بڑی وہ تعریف کی تھی، ان کے معلومات میں اضافہ بھی ہوا. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ قرآن سے متعلق اقوام یورپ اور امریکہ مستشرقین جی وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اللہ اکبر. اور ہمارا کیا عالم ہے، جی قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سبحان اللہ اور تم میں افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہتر ہونے کا معیار ملبوسات سے نہیں ہے، بہتر ہونے کا معیار اچھی خوشبو لگانے سے نہیں ہے، بہتر ہونے کا معیار کوئی خوش شکل نظر آنے سے نہیں ہے، بلکہ بہتر ہونے کا معیار قرآن مجید ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دورے پر تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ایک قاری ایک قرآن کی آواز سنی، بہت اچھا قرآن پڑھ رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک حبشی نژاد ہے، یہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا ہے. اللہ تو کہا تم نے اسے فوج میں کیا درجہ دے رکھا ہے؟ جی کہا اس کو ہم نے 2000 سپاہیوں پر سالار بنایا. اللہ اکبر. حضرت عمر رونے لگے جی اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ جس کالے حبشی کو کوئی منہ نہ لگائے وہ 2000 سپاہیوں پر آج سالار بنا ہوا ہے. تو یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ تم نے اس کو قرآن کی وجہ سے اس کی یہ تعلیمی قابلیت کو معیار بنایا سبحان اللہ اور تمہیں سالار بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، حضرت علامہ نفی صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت انداز میں فضائل قرآن بیان فرما رہے تھے. 27ویں شب کے حوالے سے قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. آج مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.